چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو فل واچ نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا ویک ہو چکا ہے کہ ہم حق سچ اور اصل بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اس ویڈیو کی جگہ کوئی بے حیائی کا ولاگ ہوتا، کوئی لڑکی ناچ رہی ہوتی، تو یقیناً یہاں پر ملینز آف ویوز آتے۔ ہم ہمیشہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس آئی فون ہے۔ سوری یار، لائٹ چلی گئی ہے، بٹ چلو ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بعد میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اکثر یہی چیز کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نعمتوں کو گننے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بڑی گاڑی نہیں ہے۔ ہم کسی دوسرے کے پاس یہ سب چیزیں دیکھ کے بیٹھ کے ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچتے واٹ اباؤٹ جنہ، واٹ اباؤٹ قبر، واٹ اباؤٹ آخرت، ہو آئی ایم، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں۔ میری ویڈیو دیکھنے والے 100 میں سے 90% لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں یہ آ کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطی سے بھی بیٹھ کر کبھی ہم نے یہ سوچا ہوگا، کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہوگا، اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا انکل، آنٹیاں، کیا مرد حضرات، ٹھیک ہے، بزرگ، جس کو دیکھو وہ آج کل ٹک ٹاک پر ناچ رہا ہے، صرف کس کی خاطر؟ دولت، پیسہ، روپیہ، ان سب کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ پھر کہاں سے پیدا ہوں صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے؟ کہاں سے رابعہ بصری جیسی بیٹیاں پیدا ہوں؟ کہاں سے نیک اولاد ہے؟ افسوس کے ساتھ جو باپ، جو بھائی اپنی بہن کو گھر کی رونق، گھر کی عزت سمجھتا تھا، آج وہی باپ، وہی بھائی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اسی رونق، اسی عزت کو نچوا رہا ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو پہلے زمانے میں جو طوائف رات کے اندھیرے میں مجبوری کی خاطر یہ سب کرتی تھی، ناچتی تھی ایک بند کمرے کے اندر، آج وہی سب ایک باپ بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ساتھ کھڑا کر کے سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ وہی طوائف والے کام کروا رہے، صرف لفظ بدل گیا ہے، فیشن۔ کیا کیسا آئے گا؟ یہ رزق رب نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا تھا، ہمارے لیے ہی بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کو بہت سے غلط طریقوں سے لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رزق ہم سے دور بھاگنے شروع ہو گیا اور ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ یہ رزق تو خدا نے خود بنایا ہی ہمارے لیے تھا۔ کبھی بھی ہم بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ اگر ابھی ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم آخرت کا کہ ایک سوال کے جواب کا بھی سامنا نہیں کر سکتے۔ جیسے دنیا میں ہمارے کوئی بورڈ کا ایگزام ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، راتوں کی نیند کا پتہ نہیں ہوتا، دن کے کھانے کا پتہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ ہمارے مارکس اچھے آ جائیں، ہمارا گریڈ اچھا آ جائے، ہم پاس ہو جائیں، ہم نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائیں۔ ایسے ہی یہ دنیا ہمارے لیے ایک پیپر ہے جسے ہم فل کر رہے ہیں، قبر اس کا ریزلٹ ہے، جنت، جہنم، جو ہم نے دنیا میں سب کیا ہے ہمیں اس بیس پہ ملے گا کہ ہم نے دنیا میں جو فل کیا ہے ہم وہی تو آخرت میں پائیں گے، وہی تو قبر میں ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم پریپیئر کر رہے ہیں خود کو اپنے ایگزام کے لیے۔ کبھی سوچا ہے ہم خود کو کیا پریپیئر کر رہے ہیں اپنے ایگزام کے لیے؟ جو بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے اسی کے ریزلٹ پہ ہمیں ہماری آخرت پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہم اسی کی بیس پہ، جیسے ہمیں دنیا میں ہم بورڈ کے ایگزام ہمارے پیپر کی بیس پہ ہمیں پاس کیا جاتا ہے، یہی ہمارے آخرت کا بھی رول ہے۔ ہمارے مائنڈ میں بہت سے کوسچن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیارے حبیب کی امت ہیں، کبھی نہ کبھی ہم جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نکل جائیں گے، ہماری سفارش ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اچھا کیا ہے، قبر کی قبر میں دیکھیں گے،
آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے، سب جائیں گے، ہم چلیں گے تو کیا ہے؟ یہ سوالات انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ بیٹھ کے سوچئے گا جو میں نے آج آپ سے یہ سب کہا، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جو اپنی آخرت کی فکر میں کبھی بیٹھ کے سوچ بھی لیتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔